اس جنگ کے بدولت ہم اکٹھے ہو گئے، اور یہ فخر ہے، رب العالمین کا شکر ہے کہ ہم ایک ہیں، ایک قوم ہیں، ہم پاکستان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام ہیں۔ جب میدان جنگ میں تھے تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ سب سجدے میں تھے، دعا گو تھے کہ رب العالمین ہمارے ان جوانوں کو فتح و کامیاب لوٹانا، ان کو غازی بن کر لوٹانا۔ محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اے رب العالمین، تیرا شکر ہے، تیرا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اسلام میں فتح کا جشن، اسلام ایک ہمارا مذہب ہی نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں ہر موقع پر اعتدال، شکر گزار اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ فتح و کامرانی انسانی فطرت کا ایک لازمی جز ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، دشمن پر غالب آئے، اپنے مقصد کو حاصل کرے۔ لیکن جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام فتح کے موقع پر غرور، تکبر اور فخر کا مظاہرہ کرنے سے منع کرتا ہے، اور اس کے برعکس شکر، عاجزی اور اللہ کی بڑائی کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے آپ کو ایک روشن فتح دی، لیکن اس کے بعد اللہ نے غرور یا جشن منانے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ فرمایا، ترجمہ یعنی یہ فتح اس لیے ہے کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کرے، آپ کو پاک کرے اور آپ کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ آپ دیکھیں نا، جب ہماری پڑوسی ملک یعنی کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کا جب آغاز ہوا تو پوری قوم یکجا ہو گئی، متحد ہو گئی، اور جس کی وجہ سے ہمیں رب العزت نے، اللہ پاک نے فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ یہ صرف ہماری فوج، ہماری آرمی، ہمارے ایئر فورس یا ہماری نیوی نہیں، بلکہ ہم سب کی ایک مشترکہ حکمت عملی تھی جس کی بنا پر ہمیں اتنی بڑی کامیابی ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں ایک دوسرے پر فخر محسوس ہونا چاہیے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم یونٹ ہیں، ہم اتحاد ہیں، ہم سب متحد ہیں۔ دیکھو، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور ایک دو نہیں ہوتے، وہ 12 ہوتے ہیں۔ جب ایک ایک کر کے ملیں گے تو ہم ایک قوت بنیں گے، ایک طاقت بنیں گے جو دشمن کو ڈھیر کر سکتے ہیں۔ فتح کے موقع پر سب سے بہترین جشن وہ ہے جو سجدہ شکر ادا کرے، جو غرور نہیں بلکہ تواضع کرے، بیلنس کرے۔ وہ ہے فتح کا جشن، نفس کی بڑائی کا نہیں ہے، اللہ پاک کی عظمت کا اعلان ہو جس میں۔ اس سے بڑھ کے کیا جشن ہوگا کہ ہم رب العزت کے آگے سجدہ شکر ادا کریں۔ اے رب العالمین، تیرا شکریہ، تیرا شکر ہے کہ ہمیں تم نے یہ کامرانی نصیب عطا فرمائی، یہ فتح نصیب عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب کسی جنگ میں فتح یاب کامیاب و کامران ہو کر آتے تو مدینے واپس آ کر سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوتے اور شکرانے کے نوافل ادا کرتے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام ہمیں جشن کا یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ ہم سجدہ شکر میں چلے جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو سجود کریں اور رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، یا رب العالمین، یا رب العزت، جو تو نے ہمیں اتنی بڑی فتح عطا فرمائی، اتنی بڑی کامرانی عطا فرمائی، اب ہمارے ملک کو بھی ترقی و کامرانی عطا فرما، ہماری قوم کو یکجا کر۔ ہم بکھرے ہوئے تھے، اس جنگ کے بدولت ہم اکٹھے ہو گئے اور یہ فخر ہے، رب العالمین کا شکر ہے کہ ہم ایک ہیں، ایک قوم ہیں، ہم پاکستان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام ہیں۔ مگر اس پہ غرور نہ کریں، یہ ایک ظاہری کامیابی سمجھا جاتا ہے، بلکہ روحانی بلندی بھی ہے یہ، یعنی کہ ہم نے اللہ سے لگاؤ کیا جب یہ ہمارے نوجوان، ہمارے فوج، ہماری افواج، ہماری ملٹری، ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی جب میدان جنگ میں تھی تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ سب سجدے میں تھے، دعا گو تھے کہ رب العالمین ہمارے ان جوانوں کو فتح و کامیاب لوٹانا، ان کو غازی بن کر لوٹانا۔ اور جو شہید ہوئے، اوئے ہوئے ہوئے، شہید کا کیا رتبہ ہے، کتنے شہید ہوئے ہمارے۔ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے دوران جنگ بھی ہم ملٹری ٹارگٹ کریں، ہم سویلینز کو نہ ماریں، بے گناہوں کو نہ ماریں۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے بے گناہوں کو صرف مارا اور ہم نے ان کو ان جگہوں پہ مارا، ان جگہوں کو نشانہ بنایا جہاں سے یہ لوگ آپریٹ ہوتے تھے۔ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو اسلام نے ہمیں دین دیا ہے، جو درس دیا ہے، وہ بے گناہوں کے قتل کا نہیں دیا، بے گناہوں کو مارنے کا نہیں دیا۔ ہمارا دین بہت ہی عالی شان ہے، بہت ہی زبردست ہے، جس نے ہمیں ہمارے ہر قدم پر رہنمائی کی کہ جنگ کس طرح کرنی ہے، دشمنوں کے ساتھ کس طرح لڑنا ہے، بے کس، نادار، غریبوں، مسکینوں کو تنگ نہیں کرنا، دوران جنگ بھی تنگ نہیں کرنا، اور فتح یاب ہونے کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا۔ یہ جشن ہے، منائیں، خدا کی عبادت کریں، اس کو سجود کر کے جشن مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامرانی عطا فرمائے، پاکستان کو تا قیامت اسی جوش و جذبے کے ساتھ یکجا رکھے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ قائم ہے۔ اور ہمارے قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے کلمہ توحید کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ ملک ہمیں دیا، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم یکجا ہوں، یونٹ ہوں، اتحاد ہو ہمارے اندر، ایمان ہو، جذبہ ایمانی ہو، اور ایک دوسرے کے اوپر یقین ہو، تو پھر ایسے کئی دشمنوں کو ہم نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔